بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا یہ تو ہم پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے. تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس نے کل سے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. وہ ان کا جو وزیر دفاع ہے وہ عجیب و غریب کوئی غیر سنجیدہ قسم کا آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا تم بموں کی زبان سمجھتے ہو، تم مارتے ہیں بم، تمہیں بتاتے ہیں پھر. ابھی مطلب یہ اس طرح کی لینگویج عجیب. تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں میں بات ہو گئی تو میں نہیں کر رہا ابھی حملے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ابھی کینسل. بچپن میں پڑھتے ہیں بولو پینسل فلاں چیز کینسل. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ حملے کینسل. یہ اب اس پہ کریں گے ابھی دوسرے سیگمنٹ ذرا تفصیل سے اس پہ تمام تر لوگوں سے بات کریں گے، متعلقہ لوگوں سے. ابھی آغاز کرتے ہیں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست. پاکستان کی معیشت کا جو اہم ترین دن ہوتا ہے بظاہر جب حکومت اپنا اگلے مالی سال کا جب کمنگ فسکل ایئر تو اس کا بجٹ پیش کرتی ہے، وہ دن کل کا دن ہے. اور آج حکومت نے یہ جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے، جو ابھی اس کے بھی آخری کچھ ایام رہ گئے ہیں، اس میں کیسا پرفارم کیا گورنمنٹ نے، یہ حکومت نے بتایا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس بجٹ میں ایک چیز اور بھی ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اسٹریٹجک کچھ ضروریات ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی اضافی پیسے چاہیے، صوبے ذرا مہربانی کریں. اس کا ایک کمپلیکس طریقہ ہے، تھوڑا سا کمپلیکس ہے کہ وہ کس طریقے سے گورنمنٹ صوبوں سے وہ اضافی پیسے لے. اب تک کی جو صورتحال ہے، کل بجٹ ہے لیکن اب تک جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کم از کم وہ تو یہ ہے کہ آف کورس نون لیگ کی تو گورنمنٹ ہے، ان کا صوبہ پنجاب، انہوں نے بھی ایگری کیا اس پہ، پیپلز پارٹی نے بھی ایگری کر ہی لیا اس پہ. پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ بھائی ساری پارٹیز نے اپنی لیڈرشپ سے ایگریمنٹ کے بعد ہی اتنے ارب روپے اضافی دینے کی بات کی ہوگی نا اپنے شیئر میں سے. سو ہمارا بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے پوچھ لیں. ہمارے لیڈر اتفاق جیل میں، ان سے ہم ملنے نہیں دیتے. آپ جب تک ملنے نہیں دیں گے ہم اس پہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور مزمل اسلم صاحب نے دونوں دن تواتر کے ساتھ ہمارے پروگرام میں بتایا کہ وی ہیو میڈ اٹ کلیئر ٹو دی پرائم منسٹر پاکستان ایز ویل. بلکہ پرائم منسٹر نے ہم سے کہا ہے کہ ویل گیٹ بیک ٹو اٹ. گویا پرائم منسٹر پاکستان نے ایک اور پوچھ کے بتاتا ہوں کر دیا ہے. تو یہ تمام تر چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں. جناب مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوائزر آن فائنانس فار دی گورنمنٹ. تھینک یو سو ویری مچ مزمل بھائی، بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے بزنس کا، کامرس کا، کوآرڈینیٹر ہے پرائم منسٹر پاکستان کے آن کامرس. تھینک یو ویری مچ احسان بھائی فار یور ٹائم. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ سلیم مانڈی والا صاحب، تو آف کورس کرنٹ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، جو یہ بجٹ کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہوتی رہی ہے، فائنانس کو بھی دیکھتے رہے ماضی میں منسٹری کے طور پہ، اور ابھی بھی جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگوں میں سے بجٹ کے حوالے سے جو بہت گفتگو ہوتی رہی ہے اس پہ. تو میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر سلیم صاحب اور احسان صاحب اجازت دیں میں ذرا مزمل بھائی سے ایک شروع کروں چونکہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی ہے، تو میں اس سے ذرا شروع کروں. مزمل بھائی، اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا بلکہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آج خبریں چلتی رہیں کہ وہی جو بات آپ کر رہے تھے نا اس کے تناظر میں کہ جی ملاقات کا ماحول بن رہا ہے، ملاقات کی کوششیں تیز ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آج رات کسی وقت ملاقات کرا دی جائے خان صاحب کی سہیل آفریدی صاحب سے، جس میں شاید آپ بھی ہوں یا نہ ہوں جو بھی. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پروگرام براہ راست ہو رہا ہے تب یہ خبریں چل رہی ہے ایروئے پری کہ خان صاحب کو جو ہے وہ لے کر گئے ہیں ایڈیالہ سے پمس، علاج کے حوالے سے یا چیک اپ کے حوالے سے جو بھی. تو آر یو اویئر آف دس ڈیولپمنٹ جس کی میں نے ابھی بات کی، اینڈ آلسو ملاقات ہوئی یا ہونے کا کوئی اندیہ ملا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وسیم بھائی بہت شکریہ. اور جو میرا یہ مسلسل تیسرا دن ہے آپ کے ساتھ، اور یہ تیسرے دن بھی میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جو 2 دن سے کر رہا ہوں کہ اونلی پاسبل ود دی عمران خان صاحب پرمیشن. اور یہ سلیم مانڈی والا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو ہے اگر کوئی پاکستان کی سلامتی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو اس کو اس بجٹ میں جو ہے پیش ہونا ضروری. اور میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کہی تھی کہ میں، اور آپ کے بھی شاید پروگرام میں اس دن پہلے والے میں یہ کہا تھا کہ یہ جائز جسے کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ مانگ رہی ہے ایک بہت امپورٹنٹ خرچے کے لیے مانگ رہی ہے، آپ نے کہا تھا بالکل، اور بالکل اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو یہ سلیم بھائی نے بالکل ٹھیک ہے. میں آج ناظرین سوچ رہے تھے کب کا بریک سے پہلے ناظرین نے بات کر رہے تھے، اس لیے ہم ناظرین نہ سنو کب کا سلیم، وہ کہہ رہے تھے وار بجٹ، اور آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں بالکل. اور آپ نے اپنی بات، آپ نے ہیٹرک کر لیا. تیسرے دن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، لیڈرشپ سے ملاقات کروائیں، وہ اپروول دے دیں گے تو کے پی کے اپنا اضافی شیئر دے گا ورنہ نہیں دے گا. یہ تو آپ نے دہرا دی بات. اور ابھی بتائیے گا ابھی جو اور بتا دوں جو لوگوں کو نہیں پتا، اور جو ہے یہ میں نے ابھی ایک جگہ اور بھی بات کی ہے لیکن شاید آپ کی ٹی وی سے ایسا لگے گا کہ فرسٹ ٹائم جاری ہے. یہ جو سنڈے والا دن تھا، سنڈے والے دن شام 7 بجے ہم نے وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے خط لکھا سنڈے کے دن. اوکے. اور اس میں کیونکہ سنڈے والے دن
کچھ یہ جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اور جو ہے دستاویزات جو ہے ہمیں بھیجے گئے تھے، اس دستاویزات میں 10 ارب روپے جو ہے مرج اضلاع کے کاٹ دیے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ہم نے ایک خط لکھا تھا کہ ہمیں جو ہے لگتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا جو ہے یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکتا. اوکے. اور اس میں بھی یہ جو ہے اس چیز کا اظہار کیا تھا. وہ خط میرے پاس ہے، میں منظر عام پہ نہیں لا سکتا کیونکہ وزیر اعظم نے صدر کو لکھا تھا، اور اس کے جو ہے ودن آپ یوں سمجھ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو لکھا تھا نا؟ جی صحیح. اس کے شام 7 بجے ہم میرے سامنے بندہ گیا تھا، اور بائی ہینڈ ڈیلیور بھی کرنے گیا تھا کیونکہ سنڈے کا بھی دن تھا. منڈے کے دن جو ہے جو احسن اقبال صاحب جو خیبر پختونخوا ہاؤس آئے تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پہ اپنے وزراء کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جن کے تحفظات بھی ختم کرے، اور یہ پیغام دیں. اور پھر اس میٹنگ کے نتیجے کی وجہ سے نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ سے پہلے وزیر اعظم اور سہیل آفریدی صاحب کی پہلے 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی. تو جن کے وہم و گمان میں یہ چیز ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے شاید وہ کرتی، اور ساری سٹیجز پہ ہمارا ایک ہی وہ تھا کہ ہم جو ہے یہ چیز عمران خان صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. اور ہمیں امید بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اتنے اہم نوعیت کی چیز پہ جو ہے ضرور اس کو جو ہے اس پہ حامی بھریں گے، بلکہ مزید اس میں جو ہے اور کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو یہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ملاقات ہوگی. And Prime Minister said that he'll get back to you on this, ہے نا؟ جی اس دن کہا تھا کہ جی سہیل آفریدی صاحب کی جو سیاسی ڈیمانڈ ہے اس پہ جو ہے میں اجلاس کے بعد جو ہے اس پہ کام کروں گا. تو آج اگر کوئی پیش رفت ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں دفتر سے بہت لیٹ آیا ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر میں ایسے ہی جو ہے میری آنکھ لگ گئی تھی تو آپ کے پروگرام کے لیے اٹھاؤں. اگر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی وہ پمپس لے کے گئے اور ملاقات ہو جائے، تو اس سے اچھی خبر نہیں ہوگی پورے پاکستان کے لیے. یہ جو انسرٹنٹی ہے پورے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیچ میں، اور یہ جو پہلے پاکستان میں نا کسی کو بدنام کرنا ہوتا تھا تو کرپشن کا الزام لگاتے تھے. پھر جو ہے نا اگر وہ کرپٹ نہیں ہوتا تھا نا تو اس پہ جو ہے ہیراسمنٹ کی کوئی چیز ڈال دیتے تھے. تیسری چیز اگر وہ بھی نہیں ہوتی تھی نا کوئی مذہبی چیز ڈال دیتے تھے. اب آج کل جو ہے نا نیا کام پکڑا ہے، یہ تینوں چیزیں نہیں ہاتھ آتی نا، اور خاص طور پہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا 1-2 بندے، تو وہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے نا یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی ان کے بندے ہیں، فوجیوں کے بندے ہیں. تو یہ تو آپ کی پارٹی کے ہی ہیں جو الزام لگا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، تو آپ ذرا سمجھائیں. جہاں کے بھی ہیں سر، یہ جو ہے چوتھا دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی فوج خدا نہ خواستہ کوئی گالی تو نہیں ہے نا. میں بڑی عزت کرتا ہوں، ہم تو بچپن سے ان کو دیکھ کر جو ہے ریز ہوئے. ایک عمران خان کو دیکھا ہے اور ایک ان کو دیکھا ہے ہم نے ہمیشہ سے. اور آج بھی جب کوئی پاکستان کی نوعیت کا نغمہ چلتا ہے تو ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری تو بچپن کی یادیں ہر چیز میں. تو جن کو اگر یہ اس چیز کا اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض اپنے پاس رکھیں. اور کبھی بھی خان صاحب نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں فوج بھی میری ہے، اس طرح ہم بھی کہتے ہیں فوج ہماری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے پاکستان کے ساتھ، اپنی خان صاحب کے ساتھ اور فوج کے ساتھ. So you are unaware of this development جو بھی چل رہی ہے ایئر پہ کہ اڈیالہ سے ان کو نکال کے لے کر گئے ابھی پیمز، اور آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ آج ملاقات کے لیے کوئی کچھ پیش رفت ہوئی؟ نہیں آپ کی نالج میں نہیں ہے ایٹ لیسٹ، ہے نا؟ نہیں میری آنکھ لگ گئی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. چیک کر لیجیے گا ذرا، میسج کر لیتا میرا. مانڈوی والا صاحب سر آپ یہ بتائیں نا سر، یہ کوئی چونکہ تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے نا، ظاہر مزمل صاحب واز دا ون جو کہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ تھے. ہی از پریوی ٹو آل انفارمیشن. ابھی انہوں نے، مجھے تبھی پتہ لگا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا پہلے کہ ہم پھر این ای سی میں نہیں آئیں گے اس طریقے سے. پھر سارا معاملہ ہوا. سو یہ ایک بحران ٹائپ کا صورتحال تو نہیں ہو جائے گی کہ اگر گورنمنٹ کے ملاقات نہیں کرا سکتے، یہ کہیں ٹھیک ہے پھر ہم اضافی پیسے نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اس طرح کے معاملات کو طے کرنے کے لیے تو بجٹ پہلے آگے بڑھا تھا. تب آپ لوگوں سے بات چیت چل رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں آج میری سینٹ میں، بلکہ کل میری جو ان کے سینیٹرز ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ملنے نہیں دیتے. میں نے کہا بھائی آپ کو ملنے اس لیے نہیں دیتے کہ جب آپ مل کے باہر نکلتے ہیں تو آپ آ کے ایک ایسی سپیچ کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک سنسنی خیز سچویشن کریٹ ہوتی ہے. تو آپ وہ بات کرنی ہے، آپ کو کوئی نہیں روکتا ملنے کے لیے، مگر آپ یہ کمٹمنٹ دے کے جاتے ہیں کہ جی ہم آ کے باہر کوئی اس قسم کی بات نہیں کریں گے جس سے کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہو. مگر ہر دفعہ ہوتا ہے، تو ہر دفعہ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور ہر دفعہ یہ ہٹ جاتے ہیں اور آ کے پھر
باتیں باہر ہوتی ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں. بھائی آپ کو جو کرنی ہے چیز آپ چلے جائیں, جو سینٹ میں بات کریں, پارلیمنٹ میں بات کریں, جو ایسی کوئی بات ہو وہاں کریں. تو مسئلہ یہ خود خراب کرتے ہیں ملنے کے لیے, ان کو کوئی نہیں روکتا ملنے کے لیے. اب پتہ ہے نا کیا کریں گے, لیکن سلیم صاحب مسئلہ تو کھڑا ہو گیا ہے نا, اور اب بجٹ بھی آ گیا ہے سر پہ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیڈر کے بغیر ہم بتائیں اپروول نہیں دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی نہیں, اپروول کی بات نہیں ہے, دیکھیں یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے. یہ نہیں انٹرنل ایشو تو نہیں ہے نا سر, چاروں صوبوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے نا کچھ ایڈیشنل, اس میں ایک صوبہ کے کے کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ملاقات ان کی ریگولر ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ بجٹ کی وجہ سے ان کی ملاقات ہو. ابھی تو نہیں ہو رہی ملاقات کی ساری خرابی یہ خود پیدا کرتے ہیں, یہ ساری گڑبڑ خود پیدا کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ملاقات کرانے سے پرابلم ہی ہوتی ہے. تو میں نے تو خود ان کو کہا, میں نے کہا جی کوئی آدمی ہے ذمہ دار جو یہ کہے کہ جی یہ اس قسم کی ہم باتیں نہیں کریں گے جب باہر نکلیں گے. تو بھائی آپ اگر ذمہ داری لیں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے کا. مزمل بھائی آپ ذمہ داری لے لیں گے, بھائی یہ تو معیشت سے متعلق بات ہے, ہم کرنے جائیں گے اور باہر آ کے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی, اسی فیصلے پر اپروول یا ریجیکشن لیں گے اپنی لیڈر سے بس. پھر آنا دیکھیں میں پچھلے سال اکتوبر میں بھی گیا تھا اور آئی ایم ایف کے میمورینڈم کا اپروول لے کر آیا. مجھے کبھی آپ نے دیکھا کوئی بات کرتے ایسی؟ تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. ایک دفعہ آزما کے تو دیکھ لیں آپ, بغیر آزمائے جو ہے یہ چیز کر رہے ہیں. یقین جانے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کی پارٹی. میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا, میں نے تو آپ کا کہا ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے جیسا آدمی جائے, میں تو اس کے فیور میں ہوں کہ آپ جائیں, کیونکہ یہ ایشو بھی آپ نے کہا نا سلیم صاحب کہ کوئی ہے جو گارنٹی لے, تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ اکانومی کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی میں اسی پہ بات کروں گا اور ہم باہر آگے ختم کر, ہم نہیں کریں گے بات. سجیسٹ کروں گا کہ ان کو بھیجا جائے بات کرنے کی. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مزمل اسلم صاحب کو بھیجا جانا چاہیے؟ میں خود سجیسٹ کروں گا کہ مزمل صاحب کو بھیجا جائے بات کرنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی آواز سے آواز ملائیں گے رانا احسان صاحب, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ میں بھی ہیں, معیشت کا بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں, ایک کیوس نہ ہو جائے, کرائسس نہ ہو جائے. رانا صاحب تو یہ گل مکائے ہیں. کوئی کیوس نہیں ہوتا. بس اچھا دیکھیں یہ کوئی میری ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی مزمل کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی ہماری لیڈرشپ کی نہیں ہے, پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے. ہاں تو اگر ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ ہاں جی, ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں نا یہاں سب. مزمل صاحب بھی ایڈوائزر بیٹھے ہیں فائنینس کے, میں بھی سینٹ میں بیٹھا ہوں اس ملک کی وجہ سے. تو اگر ہم اس ملک کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو ہم کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ رانا صاحب آپ بتائیے گا, چونکہ وہ یہ تو اگر آپ کی بھی پارٹی پنجاب میں کوئی فیصلہ کرے گی تو لیڈرشپ پوچھ کے کرے گی نا, بے شک ملک کا فیصلہ ہی ہوگا, تو ان کا بھی رائٹ نہیں ہے مزمل صاحب کا بھی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بدامی صاحب. دیکھیں آبویسلی ان سارے پہلوؤں کو چاروں چیف منسٹرز اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد پرائم منسٹر نے جو این ای سی کا اجلاس تھا, ایک چیف منسٹر کا نام لے کے اور اس صوبے کا نام لے کے شکریہ ادا کیا کہ ملک کے مفاد کے لیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈیفنس کی ضروریات ہیں, جو فسکل ڈسپلن کی ضروریات ہیں, اس کی بیسس پہ پنجاب نے, کے پی کے نے, سندھ نے اور بلوچستان نے اور ان کے چیف منسٹرز نے بڑا تعاون کیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا, اور اس بیسس سیٹل نہیں ہوا رانا صاحب. وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیاسی معاملے پہ میں بات کروں گا ان سے, وہ یہی تھا کہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب سے ملنا ہے اپروول لینے کے لیے, وہ میں اس کو بتاؤں گا. اب اگر مجھے وسیم صاحب اس پہ اجازت دیں تو اسی بیسس پہ جو این ای سی کی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اور اسی بیسس پہ اب کل بجٹ ہونے جا رہا ہے, اور جو کوئی کمٹمنٹ پرائم منسٹر کی ون آن ون اگر کے پی کے چیف منسٹر سے ہوئی تو آبویسلی آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, اس کو جو ہے وہ دونوں ٹیک اپ کریں گے. لیکن ملک نے آگے بڑھنا ہے, ملک کے معاملات رک نہیں سکتے, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایک سٹیک ہولڈر تو نہیں ہے, اس میں تو 25 سٹیک ہولڈرز ہیں, اور جو کمٹمنٹس ہیں وہ آپ آئی ایم ایف جو ہے ایک ملٹی لیٹرل ادارہ ہے, انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, اور بجٹ جب پیش ہو جائے گا تو آبویسلی ان چیزوں کو ہم آگے لے کے جائیں گے. جو سیاسی معاملات ہیں وہ اگر کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے تو وہ اس پہ ضرور کوئی پروگریس ہوگی, لیکن اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو معاملات ہیں وہ نہیں رک سکتے, کیونکہ ملک سب سے بڑا ہے, ملک ساری سیاست سے بڑا ہے, بالا تر ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک نہیں ہے رانا صاحب کہ کے پی کے بھی کنٹریبیوٹ کرے گا اس میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ جو بھی مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کے پی کے کنٹریبیوٹ کرے گا. میں آئی ایم پریٹی شیور, دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کانفلکٹ ارائز ہوگا, کیونکہ یہ کے پی کے کا معاملہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے, پاکستان کا معاملہ ہے. تو اس کے اوپر کانفلکٹ اگر ارائز ہوتا ہے بڑا افسوسناک ہوگا. جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, ملاقات ہے یا کچھ اور جو بھی ہے, اور کوئی اگر ایسی بات چیت ہوئی ہے تو اس پہ ضرور پھر پروگریس ہوگی. اگر بات چیت آپس میں ہو گئی ہے تو آئی ایم شیور کہ اس پہ بھی پروگریس ہوگی. بہرحال دیکھیں کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے انہی کمٹمنٹس کے اوپر جس کے اوپر پرائم منسٹر نے شکریہ ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اور مزمل صاحب ایک بات اور بتا دیجیے, یہ خیبر پختونخوا کا بجٹ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ تو پیش ہوگا بھی سب کچھ, چونکہ ورنہ تو فائنانس بل کے بغیر تو گورنمنٹ ہی قائم نہیں رہتی, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کے پی کے کا بجٹ پیش ہوگا بھی اور منظور بھی ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں جی, پہلی چیز تو یہ کہ تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہم نے کہ اگر آپ بجٹ نہ دیں تو یہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے, کبات نہیں ہے کہ 30 جون سے پہلے دینا ہے. آپ جو ہے 30 جون سے پہلے کابینہ سے یا اسمبلی سے جو ہے ایک سیشن کرا کے اگلے 1-2 مہینے کی ایمرجنسی فنڈز کی یا ضروری اخراجات کی آتھرائزیشن لے سکتے ہیں. کہیں آئین یہ نہیں کہتا کہ 30 جون کو آپ نے بجٹ نہیں دیا تو آپ کا بجٹ نہیں ہوگا. نمبر 1 ایک آئینی ماہر ہے مزمل بھائی, ان کا نام ہے سلمان اکرم رایا صاحب, اتفاق سے پی ٹی آئی کے وہ روح رواں بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہی صورتیں, یا 30 جون تک ہم بجٹ پیش کر دیں یا اگلے دن ہماری حکومت نہ ہو. نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. میں آج کیونکہ تھوڑا سا چیک کروا رہا تھا یہ چیز, تو مجھے جو رائے دی ہے یہ دیکھیں نا, وہ ان کی رائے تو سب سے اچھی اور سب سے مقدم ہے, کیونکہ یہ میں فیس کر چکا ہوں نا اس چیز کو. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ساری حکومتوں نے بجٹ دے دیا تھا, ہم نے جو ہے بجٹ 4 مہینوں کے بعد دیا تھا. ہم نے جو ہے پنجاب نے جیسے فروری میں الیکشن ہوئے تھے تو فروری میں مارچ 1 کو سب نے حکومت بنا لی تھی. سندھ, پنجاب, بلوچستان نے اس کے 10 سے 15 دنوں میں جب وزیر اعظم صاحبوں نے, وزیر اعلیٰ صاحب سب نے اوت لیا تھا تو بجٹ دے دیا تھا. ہمارا ذرا فائز عیسیٰ صاحب اور ریزرو سیٹ کا مسئلہ چل رہا تھا, تو ہم نے 4 مہینے جو ہے بجٹ اپنا ڈیلے کیا اور ہر مہینے کی آتھرائزیشن لیتے رہتے تھے. تو کیونکہ میں نے پریکٹیکلی بھی کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس صاحب کہہ رہے ہیں پریکٹس دہرائی بھی جا سکتی ہے کے پی کے میں بھی. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کہے گی نا تو کل وفاقی بجٹ سے پہلے میں بجٹ دے سکتا ہوں, کیونکہ آج سے 2 سال پہلے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی انہونی چیز ہوئی تھی کہ ہم نے جو ہے وفاق سے پہلے بجٹ دیا تھا, آپ کو یاد ہو تو. جی رانا صاحب دیکھیں آپ مسکرا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہر چیز میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیڈرشپ جو کہہ دے گی تو میں کر لوں گا بس, اب وہ نہیں کہے گی تو پھر ہوتا ہے کے پی کے کا بھی پاس. میں ضرور ایک پوائنٹ میں کہوں گا کہ اگر یہ مثال کے طور پہ بجٹ کو ڈیلے کرتے ہیں, مثال ایک سیناریو ڈسکس کر رہا ہوں, تو اس سے کیا یہ وفاق کو کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے, یا کے پی کے کی حکومت جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ وہ ان کے بھلے یا فائدے کے لیے کام کریں, اس کو کوئی بینیفٹ پہنچائیں گے؟ کس کو فائدہ پہنچائیں گے یا کس کو نقصان پہنچائیں گے؟ پولیٹیکل پریشر ڈالیں گے نا آپ پہ. نہیں ہمارے پہ تو پیسے نہیں ڈالیں گے نا, یہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماریں گے. کے پی کے کی عوام جو ہے اس کے اندر ایک کنفیوژن ہوگی کہ ان کی ہیلتھ ایجوکیشن کا کیا ہوگا, ان کی ڈیولپمنٹ کا کیا ہوگا. تو جو کنفیوژن پھیلے گی تو وہ تو کے پی کے میں پھیلے گی نا. نہیں اٹ میکس اے ڈفرنس. دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو جب آپ ووٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کی اولین جو رسپانسبلٹی اٹ از ٹو دا سٹیزنز ہو ہیو ووٹڈ فار یو, اور اگر آپ ان کو کنفیوژن میں رکھیں گے تو یہ تو آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں نا. تو میرا صرف یہی پوائنٹ ہے کہ آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو وفاق کی بات کریں, وہ کے پی کے بجٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے. بھائی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, مزمل صاحب کی بات میں اس لیے وزن ہے کہ ساری پارٹیوں کی لیڈرشپ نے یہ چیز ایگری کی ہے. ہم نے 10 میٹنگیں کی ہیں ایز پارٹی ممبرز ود دا گورنمنٹ, اور سملرلی پنجاب نے کی ہیں, سملرلی بلوچستان نے کی ہیں. کے پی کے کی لیڈرشپ ہمارے لیے, کیونکہ ہماری ڈیلنگ چیف منسٹر سے ہی ہوتی ہے, بلکہ جب چیف منسٹر آئے تھے میٹنگ میں تو میں نے ان کو کہا تھا مزمل کو کیوں نہیں لے کے آئے. اچھا کیا بات ہے. تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایٹ اینی ٹائم, اور یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ آئی وانٹ ایوری بڈی ان دا میٹنگ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لیڈرشپ کا ایگریمنٹ چاہیے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں,
کیونکہ ہماری پارٹیوں نے بھی سب نے لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا. تو لیڈرشپ کی کمٹمنٹ تو ان کو چاہیے, تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر وہ اب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انہوں نے لیڈرشپ سے بات کرنی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ان کو آئے گا. آپ کے خیال میں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر دے گی, ملاقات کروا دے گی؟ بالکل کرے گی. تو پھر تو جلد از جلد کر دینا چاہیے. ابھی دیکھیں نا 11 جون تو ہو گئی ہے. میں نے تو علی ظفر صاحب کو کہا, ان کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے سینٹ میں, ان کو کہا, اون عباس کو کہا, جتنے سینیٹرز مجھے ملے میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ مجھے کوئی رسپانسبلٹی اس بات کی لے, میں خود جا کے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا. وہ لے لی نا مزمل صاحب نے رسپانسبلٹی, لائیو پروگرام میں لے لی سلیم بھائی. ہاں تو بس پھر اگر ایسی بات ہے تو, اور دا رائٹ مین از مزمل صاحب, ان کو بھیجیں, ان کا ہی سبجیکٹ ہے, انہوں نے ڈسکس کرنا. تو رانا صاحب اجازت دیں گے تو مزمل صاحب جائیں گے نا؟ رانا صاحب کیوں نہیں دیں گے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو رانا صاحب کہہ رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ اجازت نہیں دے رہے, جو پرائم منسٹر نے جیل سپرنٹینڈنٹ. نہیں میں نے تو آپ کو کہا کہ اگر کوئی جی رانا صاحب نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے تو کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے پی کے کی جو 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے اندر اگر کوئی چیزیں طے پائی ہیں تو آئی ایم شیور وہ دے ول گیٹ کنکلوڈیڈ. اور سریزہ آپ کس ملاقات کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ وہ ایوان صدر میں حالیہ دنوں میں ملاقات ہوئی جس میں سی ایم آفریدی صاحب بھی آئے تھے بجٹ کے حوالے سے؟ نہیں, دیٹ واز ایکچولی فار دا وار سچویشن ملاقات ہوئی تھی, جس میں بجٹ پہ کیونکہ افیکٹ آ رہا تھا کرنٹ بجٹ پہ اور فیوچر بجٹ پہ, تو وہاں آفریدی صاحب آئے تھے اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو مزمل صاحب کو لے کے آنا. باقی شرکاء کون تھے میٹنگ کے؟ باقی سی ایمز تھے کون تھے؟ یہ مزمل صاحب پوچھ سکتے ہیں آفریدی صاحب سے. اور وہ جو پیٹرول کا کرائسس تھا نا, جو پیٹرول کا جس میں صوبوں نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا, یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کے ایوان میں جو میٹنگ ہوئی تھی, یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب, پرائم منسٹر صاحب, چاروں وزیر اعلیٰ وہاں پہ انوائٹڈ تھے. میں جو ہے سلیم مانڈی والا نے مجھے بھی صاحب نے بات بتائی تھی کہ تم کہاں تھے, تو میں نے کہا جی مجھے وہاں پہ دعوت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ان کی سینئر وزیر آئی تھی, تو تمہیں بھی آنا چاہیے تھا, اور میں نے آپ کے سی ایم سے بھی آپ کا پوچھا تھا, تو وہ لیکن وہ دعوت نامہ نہیں تھا, تو اس پہ پھر میں نے شرکت نہیں کی تھی. لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھے اس میں, اور وہ اس میٹنگ کے ہی مثبت نتائج نکلے تھے, اور سارے صوبوں نے پھر مل کے جو ہے اس پیٹرول کی سبسڈی میں جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا تھا. اور مزمل صاحب کل آپ کی سی ایم نیشنل اسمبلی آ رہے ہیں, چونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 10 جون کو, اس وقت 10 جون تاریخ تھی بجٹ کی, انہوں نے کہا 10 جون کو دھرنا دیں گے, ہمارے سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے. تو کل کر رہے ہیں کیا آپ لوگ سیٹن سی ایم کی قیادت میں؟ جی اطلاعات تو یہی ہو رہے ہیں. سہیل آفریدی تو صاحب احتجاج ہے, اس کو بھی کسی نے غلط رنگ دے دیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وفاق کو بجٹ نہیں دینے دوں گا. وفاق کیوں نہیں بجٹ دے گی؟ وفاق بجٹ دے گی بھی. وفاق جو بھی جو ہے کل عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ جو امیدیں بندی ہوئی ہیں کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں. تو لیکن وہ اپنا احتجاج یہی والا ریکارڈ کرانے آئیں گے کہ ایک تو جو ہے ملاقات والی چیز, اور جو ضم اضلاع اور یہ جو مالی معاملات ہے اس پہ بھی. تو یہ ایک حسن ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ابھی تک تو پلان میں یہی ہے, انلیس کہ کوئی حکومت کی طرف سے ملاقات کروا دی جائے, جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے. کیونکہ میں اس لیے سرپرائز تھا کہ سارے کہہ رہے ہیں ابھی کچھ دیر میں ملاقات ہو جائے گی, تو میں نے کہا جیل کا ٹائم تو 5 بجے ختم ہو جاتا ہے, تو یہ کون سی ملاقات؟ تو اب آپ نے جو پیمس والی بات کی ہے تو آئی ڈونٹ نو, اللہ کرے ہو جائے. دیکھیں اللہ کرے ہو جائے, دیکھیں یہ سب کے لیے بہتر ہے, سارے پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں سلیم صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالی راہیں ہموار ہوں گی. جی ٹورڈز دی اینڈ سلیم مانڈوی والا صاحب, اب ظاہر ہے کل بجٹ ٹرانسمیشن میں ہم سارا دن یہی ڈسکس کر رہے ہوں گے, تو میں بھی زیادہ بس آخر میں آپ بتا دیجیے گورنمنٹ کے پاس ایک طویل فہرست ہے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بہت اچھا معاشی سال رہا, یہ رہا وہ رہا. میں خالی ایک اسپیسیفک سوال کروں تاکہ بحث بہت پھیلے نہیں. ریفارمز جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, آپ کے خیال میں اب تک کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ابھی وہ کل بجٹ ڈاکیومنٹ آنے کے بعد بات کر لیں گے. گورنمنٹ نے اکانومی کے حوالے سے اکانومی والے ریفارمز کیے ہیں انف جو کرنے چاہیے تھے, کیپنگ ان مائنڈ کہ اب کنٹینیوٹی بھی ملی ہے اس گورنمنٹ کو, 5واں بجٹ پیش کریں گے, اور الحمدللہ ایک پیش تو ایسا ہے کہ اللہ نظر بد سے بچایا, تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تو ریکوائرڈ ریفارمز کیے ہیں رانا صاحب کی گورنمنٹ نے سلیم صاحب کے خیال میں؟ صاحب دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے بڑا چیلنج جب گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو ڈیفالٹ کا تھا.
اور سب آدمی, ہر آدمی ڈالر کی ریس پڑی ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا اس ملک میں, اور سب کو یہ فیلنگ تھی کہ جی پاکستان is going to default اور has already defaulted. کریکٹ. تو سب بڑا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا. جی ٹھیک ہے, تو ڈیفالٹ کی آج کوئی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کسی چینل پہ بھی کسی نے کوئی ڈیفالٹ کی بات کی. اب بحث اس پہ کہ اسٹیبلٹی سے آپ سسٹینڈ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہے ہیں, اور ہمیں کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم نہ جائیں. مگر آپ ایک چیز سمجھیں کہ دنیا میں کیا حال ہے, دنیا کا حال دیکھیں, سچویشن کیا چل رہی ہے آفٹر دی وار, اور ہمارے یہاں لوکلی کیا چیلنجز ہیں پاکستان میں کہ ہم فوراً 7% کی اور 9% کی اور 10% کی گروتھ پہ چلے جائیں. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. آپ نے ابھی اسٹیبلٹی کریٹ کی ہے, آپ فردر ریفارم, سب سے بڑا ریفارم میں آپ کو بتاؤں جی جو اس مہینے ہوگا انشاءاللہ, وہ کیا؟ وہ ہوگا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن, جو کہ میں پچھلے 15 سال سے سن رہا ہوں کہ ہم پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کریں گے. ہر گورنمنٹ نے یہ کہا ہے, اور ہر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ریفارمز کریں. اور میری منسٹر جو ہیں پرائیویٹائزیشن محمد علی, ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے, اور گورنمنٹ از ڈٹرمنڈ کہ یہ جو 1 ٹریلین ہمارے ضائع ہوتے ہیں ہر سال, صحیح ہے, یہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں, اسٹیٹ انٹرپرائزز میں, ایس او ایز میں, ان سے ہماری جان چھوٹے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کے بعد کئی اور اس قسم کے ریفارمز گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اٹ از ناٹ کہ کوئی پرفارمنس ایشو ہے, اٹ از اے ریکوائرمنٹ. تو ہم گروتھ کیا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. مزمل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, اگین ہم تفصیل سے بات تو کل کریں گے, سارا دن بجٹ ٹرانسمیشن ہے, دوپہر 1 بجے سے شروع ہوگی وہ, اور پھر چلے گی انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپائٹ بینگ دیئر پولیٹیکل اوپوننٹ, سلیم مانڈی والا صاحب تھنکس دیٹ گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ دیٹ بیڈ. ان فیکٹ ہی تھنکس گورنمنٹ نے ٹھیک کیا ہے, اچھا پرفارم کیا ہے. آپ کا جی, میں نے وزیر اعظم صاحب کو کل این ایس سی میں بولا تھا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری $450 ارب کی معیشت کا حجم ہو گیا ہے, اور $1900 جو ہے فی کا آمدنی ہو گئی ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اس کیبنٹ روم میں فرض کریں کہ آپ کی آمدنی 1 کروڑ سے 10 کروڑ ہو جائے, اور باقی ہم ساروں کی آمدنی اتنی رہے, تو اس کمرے کی فی کا آمدنی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ میری نہیں بڑی اتنی آمدنی. تو یہ جو ہے پاکستان میں جو فی کا آمدنی بڑھی ہے, اس سے ایلیٹ کیپچر, امیر ہوا ہے. ہاں, امیر چند ایک لوگ امیر ہوئے ہیں, معیشت میں کوئی بہتری نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر اتنی معیشت میں بہتری ہو گئی تھی تو پھر بے روزگاری کا ریکارڈ کیوں ٹوٹ گیا, اور جو ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے لوگ جو اتنے کیوں جا رہے. تو یہ ایک صاف سی دلیل ہے. تو ابھی تک تو پالیسی جو ہے وہ عوام کے گریٹر فیور میں نہیں آئی. باقی آئی ہوپ کہ آئے, کیونکہ یہ 5واں سب بجٹ ہے, اور یہ پاکستان کی شرح نمو پوائنٹ آف ویو, اگر مہنگائی کی ایوریج لے لیں تو یہ 78 سال کے تسلسل کے ساتھ 4 سال جو ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھے. پہلے بھی ہوئے ہیں 2 3 سال کے ایپیسوڈ ہوئے ہیں, یہ 4 سال جو ہے ایک ساتھ ہو گئے ہیں. سو رانا صاحب فائنل ورڈ, وہ کہہ رہے ہیں آپ جتنے بھی فگرز بتاتے جائیں عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے بھائی, وہ کہ غربت اور بے روزگاری اس کے نمبرز تو وہ ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں. تو پھر بس دیٹ آنسرز آل دا کوسچن کہ ہاؤ ویل اکانومی از ڈوئنگ. نہیں, اٹ ڈز ناٹ. دیکھیں جو سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ ہم نے 3.7% کی جو گروتھ اچیو کی ہے, وہ ہم نے کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کریٹ کیا. تو اٹ شوز کہ آپ کا جو اکنامک پاتھ ہے وہ سسٹینیبل پاتھ پہ آپ اس وقت تک جا رہے ہیں. اسٹیبلٹی کی بات تو مانڈوی والا صاحب نے کر دی, لیکن گوئنگ بیونڈ دیٹ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ کم ہوا ہے. It has reduced as a percentage. یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی جو 72.5% ہو گیا آپ کا مہنگائی ڈینومینیٹر جو ہے. بالکل. اور اس کے اندر اگر آپ مزمل صاحب اگر اجازت دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو آج 25 انڈیکیٹرز جو میجر دیے ہیں, آپ ایک ایک کو لے لیں. پر کیپٹا جو آپ کی انکم بڑی ہے, آپ اس کو کہہ دیں لیڈ کیپچر ہے, بٹ اٹ از اے گڈ سائن. آپ کی جی ڈی پی کا حجم اوور آل بڑا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی 4تھا بجٹ ہے, 5واں بجٹ ہے, ہم وی آر آن اے سسٹینیبل گروتھ پاتھ. چیلنجز تو بے انتہاشا ہیں اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. وی ڈونٹ ڈینائی کہ ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے, بجلی کے جو ریٹ ہیں, جو گیس کے ریٹ ہیں, ان کو امپروو ہونا ہے, اور ہر ادارے میں ریفارم ہو رہی ہے
کہ ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, ہم آلریڈی جو آپ کی ایویژن ہو رہی ہے اس کو روکیں. آپ نے دیکھا ٹریک اینڈ ٹریس میں امپروومنٹ آئی, آپ کی فیس لیس کسٹمز کے اندر انٹروڈیوس کرایا گیا, اس سے بہتری آ رہی ہے. تو بہت سارے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو لیے جا رہے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں, آپ کو یہ ریلائز ہونا چاہیے کہ آپ کے 2 صوبے جو ہیں وہ ایک ٹیررسٹ اور دہشت گردی کے حوالے سے کتنے سنگین معاملات ہیں, اس کا ہٹ جو آپ کی اکانومی پہ ہے. ہمیں افغانستان کا بارڈر بند کرنا پڑا ہے, پھر یو ایس ایران کی وار کا امپیکٹ ہے. ان سب چیزوں کے باوجود things are still on the improving path. چلیں اب اس میں دیکھتے ہیں کل ہم اس میں کی باتیں تو بہت اس کو اور کھولیں گے. کابینہ کیوں چینج کر رہے ہیں اگر امپروونگ سارا کچھ ہے تو ان کو تو پھر رکھنا چاہیے. دیکھیں نہیں, اس کی وجہ یہ کہ آپ نے you are looking for even more efficiency. تو حکومت اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہی ہے اور they want more efficiency. یہ تو ایک اچھی بات ہے. نہیں دیکھیں ہمیں اور بہتر کارکردگی چاہیے پرائم منسٹر کہاں. اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. بالکل یہ ہے نا ذرا معاملہ. آتے ذرا بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. کل کریں گے بجٹ پہ بات. بریک کے بعد ذرا امریکہ ایران کیا معاملہ چلا سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید. امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے صورتحال عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے. جب سیز فائر ہوا اس کے بعد اسرائیل نے تو لبنان پہ بربریت بڑھائی یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ پھر ایران نے بھی اس پہ ریاکٹ کیا. پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان تبادلہ ہوا جنگی ہتھیاروں کا, بموں کا. ایران نے پھر مڈل ایسٹ میں بھی نشانے بنایا چیزوں کو. ایسے میں خبر آئی کہ ایک ہیلی کاپٹر آپ نے ہرمز پہ گرا ہے. ٹرمپ نے کہا میں بھی معلوم کروں گا کہ یہ کیا چکر ہے. پھر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ یہ ایران نے گرایا ہے تو اب ہم جواب دیں گے. وہ پھر دوبارہ حملوں کا تبادلہ ہوا امریکہ کی طرف سے, ایران کی طرف سے. ایران نے مڈل ایسٹ میں بھی کیا, وہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. لیکن ٹرمپ اس کا رکا نہیں. ٹرمپ نے اس کا اندیا دیا کہ ہم ماریں گے, ہم اب اور ماریں گے. آپ دیکھیے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے کا وزیر دفاع کا بیان, عجیب ایک لاؤبالی قسم کا آدمی لگتا ہے. اور وہ ایک جو نہیں بدماش نہیں تھا گلی محلے کے, وہ اس طرح کے یہ اچھا یہ بموں کی زبان سے بم ماریں گے, بم ماریں گے. لیکن کس لہجے میں کیا کہا تھا یہ وزیر جنگ نے امریکہ کے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے. To the War Department, if we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it. Nobody better in the world. And again, so we're in lockstep with the White House, in lockstep with the negotiating team. Negotiate with bombs کم کر کے دکھائیں گے. اس سے ہم سے کسی کو نہیں آتا. بارہ پھر ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا, وہ ٹروتھ سوشل پہ کا. The United States will be hitting Iran and whose navy, air force, radar, anti-aircraft and all other forms of defense together with most of its offensive capability are gone very hard tonight. United States will be hitting Iran very hard tonight. آج رات ہم نے بڑی سے بمباری کرنی ہے. At some point, اب آگے سنیے ذرا, کسی مرحلے پر آ کر, اور یہ مرحلہ زیادہ دور نہیں ہے, we will be taking خارگ آئلینڈ. ہم وہ جو جزیرہ ہے خارگ, ہم وہ بھی ٹیک اوور کر لیں, ہم لے لیں گے وہ جزیرہ. اینڈ ادر آئل انفراسٹرکچر پوائنٹس, یہ وہ جزیرہ جہاں سے ایران کے آئل کا جو ہے نا ایکسپورٹ کا بڑا حصہ یہاں سے ہوتا ہے. اور ایران کا جتنا بھی آئل کا انفراسٹرکچر پوائنٹ ہے ہم لے لیں گے, اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اینڈ ازیوم ٹوٹل کنٹرول آف دیئر آئل اینڈ گیس مارکیٹس. ایران کا جو آئل اینڈ گیس کی جو ٹوٹل جو سارا سب کچھ ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے. بلکہ وہ ہوتا ہے نا مثال دے کے واضح کریں کہ آپ کا مطلب کیا, تو آگے مثال بھی دی. مچ لائک وی ہیو وتھ وینزویلا, ہم نے وینزویلا کے ساتھ جو کیا نا اس ٹائم کا کام ہم ایران میں کر دیں گے. زیادہ دور نہیں ہے. اور یہ جو ہم نے کیا ہے وینزویلا میں, یہ وینزویلا کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے, ہمارے لیے بڑا اچھا ہوا ہے. تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر. یہ ہو گیا. اس کے بعد غالباف صاحب کا ٹویٹ آیا جو کہ مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بھی تھے. Wrong strategies and impulsive decisions will reset the entire board for the worse. Explode energy infrastructure and markets and create an endless quagmire that you will be stuck in for years. اب اگر یہ سب کچھ کیا تو پھر ریسیٹ ہے, یہ پھر پچھلا جو جنگ بندی ہوئی یہ ہوا وہ سب ختم, ریسیٹ. اور پھر یہ معاملہ لمبا چلے گا. تھوڑی دیر پہلے, اب سے کوئی 40-50 منٹ پہلے, ٹرمپ کا پھر یہ بیان آیا, وہی والے ٹرمپ کا جو بھی دھمکیاں ہوں گے. Based on the fact that discussions with the Islamic Republic of Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved. ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے بات بھی ہو گئی, اپروول بھی ہو گیا. میں نے بحیثیت پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کینسل کر دی ہیں شیڈیول سٹرائکس. آج کی جو بامبنگ تھی وہ سب کینسل. اور یہ جو جتنے بھی ہمارے فائنل پوائنٹس ہیں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اپروو کروا لی ہیں تمام تر پارٹیز سے. ان پارٹیوں میں شامل ہیں امریکہ, اسرائیل, سعودی عرب, یو اے ای, قطر, ترکی, پاکستان, بحرین, کویت, جارڈن, ایجپٹ اینڈ ادرس. نیول بلاکیڈ ہم جاری رکھیں گے اپنی پوری طاقت کے ساتھ.
اور یہاں تک انہوں نے بلکہ کہا ٹائم اینڈ پلیس آف دا سائن ان ٹو بی اناؤنس شارٹلی. یعنی کدھر تو بمباری ہونے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ شارٹلی وینزویلا والا کام کرنے جا رہے ہیں ایران میں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر شارٹلی نا اناؤنس کرنے والے ہیں کہ معاہدے کا وقت اور جگہ اور مقام اور کتنے بجے کیا. یہ ہے ساری کی ساری صورتحال. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سیکیورٹی انالسٹ ہیں اور امریکہ پہنچ گئے, پتہ نہیں اسی معاہدے کے سلسلے میں تو نہیں پہنچے گئے جس کے بارے میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں شارٹلی اناؤنس کریں گے ہم. یہ تو چیمہ صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ امریکہ سے ہیں. حسن رضا نقوی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ تہران سے ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. قمر صاحب یہ کیا ہے یہ اب یہ تو تازہ ترین جب پروگرام شروع ہونے والا تھا تب میں نے سوچا تھا میرا لائن آف کوشچننگ کچھ اور ہوگا, اب ظاہر ہے نیا ایک منظر نامہ ہے. اب تو وہ یہ کہہ رہا ہے اتنا پریسائز کہ جگہ اور وقت اور مقام اور کتنے بجے اور مینیو یہ بتانے والوں میں تھوڑی دیر میں. تو یہ کیا معاملہ کسی مذاکرات کی؟ تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا سوال کروں گا کہ کیا جنگ بندی ختم, جنگ شروع. اب میں پوچھ رہا ہوں کیا جنگ ختم اور معاہدے کا ڈیٹ اناؤنس ہونے والی ہے؟ جی وسیم بھائی بہت شکریہ, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صبح ہمیں یہ تھا جی خارگ آئیلینڈ بھی لے لینا ہے, وینیزویلا کی طرح ان کو کر دینا ہے, اور شام کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم بتانے لگے ہیں کہ ہم ڈیل کہاں پہ کرنے لگے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی ہے, اور میرا خیال ہے ایران اور امریکہ نے دونوں نے ایک دوسرے کو سرپرائز بھی دیے ہیں اور پوسچرنگ بھی کی ہے. سرپرائز دیے ہیں کہ ایران نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا اور پھر امریکہ کا اپاچی گرایا, اور امریکہ نے بھی ایک سرپرائز دیا ٹرمپ صاحب نے جب انہوں نے نیتن یاہو کو یہ کہا کہ تم جواب مت دینا ایران کو. یہ امریکن سٹائل نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکنز نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ایران کی ول ہے لڑنے کی, رجیم انٹیکٹ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے, اور اس سارے پروسیس کے درمیان جو کچھ ڈپلومیٹکلی ایکومولیٹ ہوا تھا, جو کچھ چیزیں پاکستان نے, فیلڈ مارشل نے اور باقی جو بیک چینل پہ چیزیں چل رہی تھی وہ انٹیکٹ تھی, اور میرا نہیں خیال ٹرمپ صاحب اس سب کو لوز کرنا چاہتے تھے, اور نہ ہی ایرانیئنز لوز کرنا چاہ رہے تھے. اور میرا خیال ہے اگلی سٹیج پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں. یہ بیچ میں جو قطر کا انوالو ہونا ہے, میرا خیال ہے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو پیسے ہیں تقریباً کوئی $12 ارب کی بات ہو رہی ہے, کوئی $6 ارب کی بات ہو رہی ہے, وہ ایران کو کیسے پیسے جانے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں نے پوسچرنگ بھی کی ہے, دونوں جو ڈپلومیٹک جو نیگوسیشنز تھی ان کو ناکام بھی نہیں ہونا چاہتے تھے, اور دونوں اپنی عوام کو جو انہوں نے ایک ہاکش پرسپیکٹو دیا تھا عوام کو, اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہم باک ڈاؤن نہیں کیے, ہم سٹینڈ کر رہے ہیں, ہم طاقتور ہیں, ہم ختم کر دیں گے, ہم لڑنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو بہت کچھ جو پبلک میں تھا وہ عوام کے لیے تھا, لیکن آن ٹیبل جو ہے وہ پاکستان بھی ہیلپ کر رہا تھا, قطر بھی ہیلپ کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جیت ہے. آج اگر یہ چیزیں جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ کنکلوڈ ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کی جیت ہے, اور ظاہر بات ہے پاکستان کا اس میں ایک بڑا مقام ہے. ہم نے ان کو 49 سال بعد ٹیبل پہ بٹھایا اور ہم نے ایک بڑا بریک تھرو کروایا. امید ہے کہ دنیا جو ہے اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کی کنٹریبیوشنز بھی دیکھ رہی ہے. سو یو آر ویری ہوپ فل. اور حسن صاحب آپ بتائیں تہران میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ جو حالیہ جو راؤنڈ آف بمباری چلا وہ کیا حیران کن تھا لوگوں کے لیے, پریشان کن تھا لوگوں کے لیے؟ یا چونکہ مجھے یاد ہے کہ جب زمانہ امن تھا آپ سے 2-3 ہفتے پہلے, 4 ہفتے پہلے, تب آپ کہہ رہے تھے کہ بالکل یہاں نہ صرف یہ کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں بلکہ ان کو لگتا ہے کہ بالکل یہ کام ہوگا اور وہ ہر اعتبار سے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا جو آپ کہہ رہے تھے کہ حملہ بھی ہوا, اور نظر آیا یعنی کہ نظر آیا ایران کی طرف سے بھی کہ وہ کوئی خوف زدہ نہیں ہے بلکہ وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے, انہوں نے کیا. ابھی کیا صورتحال ہے؟ حسن صاحب ذرا آپ کا مائک میوٹ ہے میرا خیال ہے, دیکھیں ذرا میوٹ کا بٹن دبائیں ذرا. ہاں اب کہیے گا ذرا. اب اچھا چلیں. اچھا قمر صاحب جب تک وہ حسن صاحب کوئی کہتے نہیں کنیکٹ کریں, یہ آپ بتائیے گا جس طرح آپ نے دونوں کی بات کی, یعنی ایران نے بھی اپنے اس سے امریکہ کو ایک طریقے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ دھمکی مار دوں گا, اڑا دوں گا, تہذیب ختم کر دوں گا, وینزویلا بنا دوں گا, خارق پہ قبضہ کر لوں گا, آئل فیکٹری لے جاؤں گا, ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں لیا ایران نے. یہ ایران نے واضح طور پہ اپنے ایکشنز کے ساتھ بتا دیا, اور آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی ریئلائزیشن ہے کہ ٹھیک ہے وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو بوم دیم ریئلی ہارڈ, بٹ از گوئنگ ٹو میک نو ڈفرنس ان دا سینس کہ اس کے ذریعے ہم ہلاکتوں کی تعداد, شہادتوں کی تعداد بڑھا دیں گے, بلڈنگیں گرانے کی تعداد بڑھا دیں گے, مقصد اچیو نہیں کر پائیں گے, رجیم چینج نہیں ہو جائے گا, منظر نامہ نہیں بدل جائے گا, ملبے کا ڈھیر بڑھ جائے گا, شہادتیں بڑھ جائیں گی.
جی وسیم بھائی دیکھیں، امریکہ کو بھی پیغام ہے اور دوسرا مڈل ایسٹرن ممالک کو بھی وارن کیا ہے کہ ایران جس طرح اپنے ایکسس آف ریزسٹنس، جو ریزسٹنس نیٹ ورک ہے اس کی حمایت میں سامنے آیا ہے اور بیروت پہ حملہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا بھائی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ مڈل ایسٹ کو بھی انہوں نے پوسچرنگ کی ہے کہ آئندہ کا جو ایران ہے وہ اگریسو ہے، وہ ڈٹرمنڈ ہے اور وہ اپنے اس خطے کے اندر زیادہ طاقت سے پلے کرے گا، اور ایران کی جہاں پہ آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹس تو موجود ہیں خطے کے اندر، تو ایران نے اپنے جو یہ گروپس ہیں ان سب کو ان کی سپورٹ میں سامنے آ گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے زیادہ مڈل ایسٹ میں پریشانی بھی ہے۔ اور دوسری طرف قمر صاحب کہ اگر آپ مڈل ایسٹ کنٹری کے کوئی روئے رواں ہوتے ہیں یا تو یعنی آپ کے خیال میں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ٹرمپ نے یہ کیا پنگا لیا ہے، یہ تو بالکل ہی ایکویشن ہی ریسیٹ کر دی ہے، جس میں کہاں تو وہ ایران کو کچلنے چلا تھا، یہ تو ایک نیا ایران، زیادہ طاقتور، زیادہ یہ تو ایک نئی شکل دے دی ایران کو، الگ پیڈسٹل پہ لے گیا۔ یہ ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ کنٹری یہی سوچتے ہوں؟ دیکھیں فائنینشلی بھی ایران سٹرونگ ہوگا کیونکہ ایران کو پیسے ملیں گے، ایران جو ہے وہ اپنا مڈل ایسٹ کی ساری جو چیس بورڈ ہے اس میں بھی ایران نئے پتے کھیلے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایران ظاہری بات ہے گھر میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب ایکسٹرنل رجیم کی ایکسٹرنلی ایفرٹس ہوتی ہیں کہ رجیم ختم کیا جائے، تو انٹرنلی بھی رجیم طاقتور ہوتا ہے جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایران انٹرنلی بھی مضبوط ہو گیا، عوام کے سامنے بھی سرخرو ہو گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کو ایک مضبوط ایران سامنے آیا جس کی وجہ سے تمام جو خطے کے ممالک ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ اور ظاہری بات ہے اب اسرائیل اسی لیے تو مسلسل بمبارڈمنٹ کر رہا تھا، پراکسیز جو ہیں جنہیں ہم ریزسٹنس کہتے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس جنگ ختم ہونے تک میں جو ہے سیز فائر ہونے تک میں بڑے نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکوں۔ تو اور ابھی تو میرا خیال ہے ایران اور جی سی سی ممالک کی آپس میں بیٹھک ہونی ہے۔ آج آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای اور ایران کی ہائیسٹ لیول پہ بات ہوئی ہے، ایران نے کمال خبر آئی ہے جی ایران نے سب سے زیادہ جو میزائل داغے ہیں وہ بھی یو اے ای میں داغے ہیں، لیکن یو اے ای کو پتا ہے کہ اس کی لمیٹیشنز ہیں، اس کو ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، تو ایران نے ان کو دیکھیں مارا بھی ہے لیکن ایران کے ساتھ بات کرنے پہ بھی مجبور ہے۔ تو یہ ایران کی جو پوزیشن ہے مضبوط ہوئی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ان ملکوں کے لیے ہے کہ بھائی اور ڈیفنس پہ خرچہ کرو اور ملٹری ہارڈ ویئر خریدو اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو سپورٹ کرو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ براڈر گیم ہوتی ہے، براڈر جو پکچر ڈرا ہوتی ہے، اس میں لارجلی امریکنز کو ایڈوانٹیج ہی ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے کہ جو تیل چین ایران سے لیتا ہے امریکنز بھی وہ لینا شروع کر دیں اور بعد میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب تیل اور ریئل اسٹیٹ اینڈ اسٹاک مارکیٹ کے کنگ ہیں، وہ ان چیزوں میں سمجھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی چیز وہ کرنے جا رہے ہیں اور ایران کو مزید طاقتور کر دیا۔ حسن صاحب آپ کو آ رہی ہے میری آواز سر؟ جی آواز آ رہی ہے۔ ہاں اب آپ بتائیے گا کہ کیا ابھی ریسنٹ، میں سوال پورا نہیں دہراتا پر ریسنٹ ڈیولپمنٹس کو لے کے ایران میں کیا تاثر ہے عوامی سطح پہ، ماسس میں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر کسی قسم کی قیادت یا رہبریت کا خلا موجود نہیں ہے۔ ایران کی جو پبلک ہے وہ ابھی 105 دن ہونے کو ہیں کہ وہ روزانہ ہر شہر کے اندر جتنے بھی بڑے اسکوائرز موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فضائیہ کا جو چیف ہے سید مجید موسوی، اس نے زیر زمین جو ان کے میزائل شہر ہیں اس کا وزٹ کیا ہے۔ تو ایران کے اندر جو سگنلز دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ پبلک کی طرف سے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ہوں، وہ ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزا نظر آ رہے ہیں، اور ان کا جو جذبہ ہے، جو ان کا ارادہ ہے وہ پختہ ارادہ ہے۔ اور خصوصاً ابھی حالیہ ایک ہفتے کے اندر جو آبنائے ہرمز میں، بندر عباس میں یا مختلف جزیروں کے اوپر جو امریکن کی طرف سے اٹیک ہوئے، اس کے نتیجے میں اور اس کے رد عمل کے طور پہ جو ایران نے بہت ہی غیر معمولی قسم کا رد عمل دکھایا ہے، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر ہم جنگ کو بند کر کے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں گے تو شاید اس سے اتنا فائدہ نہ ہو جتنا ہم جنگ کے اندر رہتے ہوئے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں، چونکہ جنگ کے دوران اگر آپ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں پریشر ہوتا ہے بالآخر دونوں کی طرف، اور اس میں مختلف جو قسم کے ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں، اور ایران نے دیکھا کہ کامیابی ہوئی ہے۔ ایران نے جب لبنان کے اوپر اٹیک اسرائیل نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایران نے جب بیروت کی اس کے اسرائیل کے حیفا کے اندر کیا، دیمونا کے اوپر کیا، مختلف جگہوں پہ کیا، تو اس کے نتیجے میں فوراً جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ بھائی اسرائیل کو میں نے منع کر دیا ہے، وہ لبنان کے اوپر اٹیک نہیں کیا، اور ایران نے
جو خصوصاً اپنا بازو سمجھتا ہے وہ جنوبی لبنان کو اور وہاں کی جو مزمتی تحریک ہے حزب اللہ کو، اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک اچھا سگنل ان کو دیا، اور وہ ان کی فرنٹ لائن ہے ایران کی لبنان کے اندر۔ اسی طرح ہم آبنائے ہرمز کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی امریکنز کا جو انہوں نے ہیلی کاپٹر ٹارگٹ کیا ایران نے۔ اب صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ 2 دن کے اندر تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے اس کو ٹارگٹ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف سینٹ کام کے جنرل سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ میناف اسکول کے اوپر جو وہ حملہ آپ نے کیا، تو اس 102 دنوں کے بعد بھی اس کا یہ جواب ہے کہ تحقیقات ابھی تک جانے۔ ٹھیک بھائی، انٹرسٹنگ بھائی، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ۔ عربی انگلش تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 13 تاریخ کو، جون 13 کو عباس عراقچی صاحب کا پاکستان کا دورے کا امکان ہے۔ دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہوتا ہے، بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔